الدنيا سجن للمؤمن وجنة للكافر. وقال النبي صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم الدنيا كلها متاع وخير متاع الدنيا المرأة الصالحة تعين الرجل على دينه أو كما قال عليه الصلاة والسلام. اللہ جل جلالہ عم نوالہ اپنی لاکت لارب کتاب قرآن مقدس میں ارشاد فرماتے ہیں تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر. بابرکت ہے وہ ذات اللہ کی جس کے قبضہ قدرت میں پورا ملک ہے. وہو علی کل شیء قدیر اور وہ ہر چیز پر قادر ہے. الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا. جس نے موت کو اور زندگی کو پیدا کیا لیبلوکم ایکم احسن عملا تاکہ وہ تم کو آزمائے کہ تم میں سے کون مرد کون عورت اچھا عمل کرتی ہے. جو اچھا عمل کرے گا اس دنیا کے اندر رہ کر وہ کامیاب و کامران ہو جائے گا. دنیا میں جو بھی آیا ہے وہ اس دنیا سے جانے کے لیے آیا ہے. یہ دنیا پانی ہے, ختم ہو جانے والی ہے. اللہ فرماتے ہیں کل نفس ذائقۃ الموت. ہر نفس کو موت کا ذائقہ اور موت کا مزہ چکھنا ہے. ہر ایک کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس پہنچنا ہے. انا للہ ہم سب اللہ کے ہیں وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ اور ہم سب مردوں عورتوں کو اللہ کے پاس لوٹ کر جانا ہے. دنیاوی زندگی کے اندر دو ہی چیزیں ہیں, کبھی خوشی ہے اور کبھی غم ہے. جب خوشی ہو تو اس پر اللہ کا شکر ادا کرو اور جب غم ہو تو اس پر صبر کرو. ان اللہ مع الصابرین. یقیناً اللہ تبارک و تعالی صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. انما یوفی الصابرون اجرهم بغیر حساب. کہ جو مرد و عورت صبر کریں گے اللہ تعالیٰ ان کو بے حساب اجر و انعام عطا فرمائیں گے. تو اس لیے موت جب آئے کسی کی تو اس پر ہر ایک کو اپنی موت یاد کرنی چاہیے. اللہ کے نبی نے فرمایا کفا بالموت واعظا. نصیحت کے لیے, بیان و تقریر کے لیے موت ہی کافی ہے, موت ہی کافی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے کا انتقال ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم غمگین ہوئے, آنسو بہائے, روئے. رونا منع نہیں ہے, غم منع نہیں ہے, لیکن ایسا غم جو آدمی کو دین سے دور کر دے, ایسا غم جو آدمی کو بے صبری کے اندر مبتلا کر دے, ایسا غم جو آدمی کو اللہ کی شکایت پر تیار اور آمادہ کر دے, ایسا غم اللہ تعالیٰ کے یہاں پسندیدہ نہیں ہے. آج ہی ہمارے مدرسے میں گنگوہ میں سبق پڑھایا گیا. الفیۃ الحدیث ایک کتاب ہے, علامہ منظور صاحب نعمانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو لکھا ہے. 1000 حدیثیں اس کے اندر ہیں. اس میں آج ہی روایت آئی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے, صحابیات سے عہد لیا. اخذ علینا النبی صلی اللہ علیہ وسلم البیعہ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بالبیعہ بیعت کے اندر ہم عورتوں سے یہ عہد لیا اللہ ننوحا کہ ہم اپنے مردے پر نوحہ نہیں کریں گی, نام لے لے کر ان کی تعریف کر کر بیان نہیں کریں گی. غم ہے, غم ہونا چاہیے. اللہ کے نبی کے بیٹے کو کا انتقال ہوا تو اللہ کے نبی نے فرمایا یا ابراہیم انا بفراقک لمحزونون. اے ابراہیم ہمیں تمہاری جدائی کا غم ہے, تمہاری اس دنیا کو چھوڑ کر چلے جانے پر ہم افسوس کرتے ہیں, احساس کرتے ہیں. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسی کا انتقال ہوا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہلوا کر بھیجا کہ ان سے کہہ دو صبر کرے. ان للہ ما اعطا. اللہ ہی کا ہے جو اس نے دیا. وان للہ ما اخذ. اور اللہ ہی کا ہے جو اس نے لیا. کہ ہم سب اللہ کے بنائے ہوئے ہیں, اللہ ہی نے پیدا کیا تھا, اللہ ہی نے موت دے دی. تو موت و حیات یہ اللہ کی طرف سے ایک نظام ہے. اگر موت نہ ہو تو دنیا کے اندر رہنے کی جگہ نہ ملے, گھر کے اندر لیٹنے کی بیٹھنے کی جگہ نہ ملے, کھانے پینے کی جگہ نہ ملے. اس لیے سلسلہ ہے, کوئی آ رہا ہے کوئی جا رہا ہے. جب کوئی آئے, لڑکا ہو لڑکی ہو گھر میں, تو اس پر اللہ کا شکر ادا کرو. اور اگر انتقال ہو جائے کسی کا تو اس کے اوپر صبر کرو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا ایمان والے مرد و عورت کے ہاتھ میں لڈو ہیں, دونوں طرح ان کے لیے خیر اور بھلائی ہے. تکلیف آئے تو صبر کرو, یہ بھی خیر ہے, اور نعمت ملے تو شکر کرو, یہ بھی خیر ہے. یہ صرف ایمان والوں کے لیے ہے, کلمے والوں کے لیے, مسلمانوں کے لیے ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کفا بالموت واعظا. نصیحت کے لیے موت کافی ہے. ایک جنازہ جا رہا تھا,
حضرت ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی سے کسی نے پوچھا حضرت جی کس کا جنازہ ہے؟ کہنے لگے تیرا جنازہ ہے، یہ تیرا جنازہ ہے، اگر تجھے یہ بات بری لگے تو میرا جنازہ ہے۔ یہ وہ دیکھنے کا نہیں ہے کہ جنازہ مرد کا ہے یا عورت کا ہے، رشتے دار کا ہے یا محلے والے کا ہے، جان پہچان والے کا ہے یا انجان کا ہے، یہ وقت یہ دیکھنے کا نہیں ہے کہ جنازہ کس کا ہے، بلکہ یہ وقت اپنے جنازے کو یاد کرنے کا ہے، اپنی موت کو یاد کرنے کا ہے۔ روایتوں کے اندر آیا جب ملک الموت آتا ہے کسی کے گھر میں، روح قبض کر لیتا ہے تو وہ دروازے پر کھڑے ہو کر اعلان کرتا ہے کہ میں نے اس گھر کو دیکھ لیا، اس گھر کے مردوں کو، عورتوں کو، بچوں کو، بچیوں کو، میں کسی کو نہیں چھوڑوں گا، ایک ایک کو مجھے تمہیں سب کو لے کر جانا ہے۔ علماء نے فرمایا اگر گھر والے ملک الموت کی، موت کے فرشتے کی آواز سن لیں تو میت کو بھول جائیں اور اپنی فکر پہ لگ جائیں، اپنی موت کی تیاری کے اندر لگ جائیں۔ تو یہ تو چلے گئے، اللہ کا فضل و کرم ہے، نماز پڑھتے تھے، قرآن پڑھتے تھے، اچھے عمدہ اعلیٰ اخلاق تھے، بچپن سے ہم ان کو دیکھتے آئے، ان کی بھلائیاں اور نیکیاں، اجر و انعام، ثواب کے کام سب ہمارے سامنے ہیں، یہ تو چلے گئے، مسئلہ اب ہماری اپنی ذات کا ہے۔ اس لیے مرحوم کے لیے دعا بعد میں ہوتی ہے، زندوں کے لیے پہلے دعا ہے۔ ابھی جنازے کی نماز ہوگی، جنازے کی نماز کے اندر جو دعا پڑھی جائے گی اس میں دعا میت کے لیے بعد میں ہے، اور میت کے لیے ایک دعا ہے، اور جو لوگ زندہ ہیں ان کے لیے دعائیں زیادہ ہیں۔ جنازے کی دعا ہے مشہور، آج اللہ معاف فرمائے، ہم نے اپنے بچوں کو، بچیوں کو اسکولوں میں بھیجا، کالجوں میں بھیجا، یونیورسٹیوں میں بھیجا، دنیا کے کام کاروبار، کارخانے، فیکٹری کے اندر لگا دیا، آج ہم نے ان کو نماز نہیں سکھائی، آج ہم نے ان کو روزہ نہیں سکھایا، آج ہم نے ان کو دعائیں نہیں سکھائی۔ کتنی اولادیں ہیں اور کتنے بھائی ہیں، کتنے عزیز و قریب رشتے دار ہیں کہ ان کے والد کا انتقال ہو گیا، والدہ کا انتقال ہو گیا، بھائی کا انتقال ہو گیا، لیکن ان کو جنازے کی نماز اور جنازے کی دعا تک یاد نہیں ہے۔ ایسی اولادیں جو اسکول میں، کالجوں میں، یونیورسٹیوں میں دنیا بھر کے سارے فنون حاصل کر لیے اور قرآن نہیں سیکھا، حدیث نہیں سیکھی، دعائیں نہیں سیکھی، ایسی اولادوں کا ماں باپ کو کوئی فائدہ پہنچنے والا نہیں ہے، ایسے بھائیوں کا کسی کو کوئی فائدہ پہنچنے والا نہیں ہے جن کے جنازے کی نماز تک یاد نہ ہو، جنازے کی دعائیں یاد نہ ہو۔ تو بہت افسوس کی، احساس کی بات ہے، کتنے مسلمان ہیں آج مرد و عورت نماز نہیں پڑھ رہے، قرآن نہیں پڑھ رہے، 90% مسلمان آج نماز نہیں پڑھ رہے۔ جنازہ کتنا اہم ہے، موت کو یاد دلاتا ہے، اب بھی ہم اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں، جنازہ رکھا ہوا ہے، ادھر لوگ جنازے کی نماز پڑھ رہے ہیں، بہت سارے مسلمان ایمان والے، کلمے والے ایک سائڈ میں کھڑے ہوئے ہیں، گویا یہ نعوذ باللہ غیر مسلم ہیں، غیر ایمان والے ہیں، جنازے کی نماز پڑھنے کی بھی ان میں ہمت نہیں ہے، کیونکہ فجر نہیں پڑھی، جب ظہر نہیں پڑھی، عصر مغرب عشاء نہیں پڑھی، کتنے مسلمان ہیں جمعہ بھی نہیں پڑھتے، رمضان کے اندر بھی نماز نہیں پڑھتے، عید اور بقرعید کی بھی نمازیں نہیں پڑھتے، تو جنازے کی نماز میں بھی وہ ایک طرف کونے میں کھڑے رہتے ہیں۔ سب مسلمان نماز پڑھے جنازے کی، اور یہ الامان والحفیظ ایک کونے میں کھڑے ہوئے ہیں، گویا اسلام سے، ایمان سے دور ہیں۔ تو اس لیے اپنے بچوں کو، بچیوں کو نماز یاد کرانی چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی کوئی ایمان میں، اسلام میں داخل ہوتا تھا اس کو نماز سکھلاتے تھے، اس کو دعائیں سکھلاتے تھے، اس کو تسبیحات اور تکبیرات کی تعلیم دیتے تھے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنازے کی جو دعا سکھلائی ہے اس کے اندر اگر ہم غور کریں تو ہماری پوری زندگی دینی بن جائے، اسلامی بن جائے۔ جنازے کی مشہور دعا ہے اللہم اغفر لحینا ومیتنا وشاہدنا وغائبنا وصغیرنا وکبیرنا وذکرنا وانثانا اللہم من احییتہ منا فاحیی علی الاسلام ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان۔ یہ دعا ہے بالغ مرد، بالغ عورت کا جب انتقال ہو گیا تو یہ دعا ان کے لیے، چھوٹا بچہ، بچی اس دنیا سے چلے گئے ان کی دعا الگ ہے، بچہ ہے اس کا انتقال ہو گیا تو اس کے لیے دعا ہے اللہم اجعلہ لنا اجرا، اے اللہ اس بچے کو ہمارے لیے ثواب بنا، وذخرا اور آخرت کا ذخیرہ بنا، واجعلہ شافعا اور اس کو ہمارے لیے سفارش کرنے والا بنا، ایسی سفارشی جس کی سفارش آپ کے ہاں قبول ہو۔ بچی کا انتقال ہو گیا، بچی کا، اس کے لیے دعا ہے اللہم اجعلھا لنا اجرا، اے اللہ اس بچی کو ہمارے لیے ثواب بنا، وذخرا اور آخرت کا ذخیرہ بنا، واجعلھا لنا شافعۃ ومشفعۃ اور اے اللہ اس بچی کو ہمارے لیے شفاعت کرنے والی بنا، اور ایسی سفارش جس کی سفارش تیری بارگاہ میں قبول ہو۔ یہ نابالغ بچوں کی دعا ہے، اور بالغ مردوں عورتوں کی دعا ہے اللہم اغفر لحینا، اے اللہ ہمارے زندوں کی مغفرت فرما،
تو میں نے عرض کیا مردے کے لیے دعا بعد میں ہے، زندے کے لیے پہلے دعا ہے کہ زندو تم ابھی زندہ ہو، توبہ کر لو، ابھی بھی موقع ہے۔ انسان بلبلا ہے پانی کا، کچھ بھروسہ نہیں زندگانی کا۔ کتنی عورتیں ہیں الامان والحفیظ پردہ نہیں کرتی، کتنی عورتیں ہیں نماز نہیں پڑھتی، کتنی عورتیں روزہ نہیں رکھتی۔ پردہ جیسے یاد رکھو نماز فرض ہے، روزہ فرض ہے، حج فرض ہے، زکوٰۃ فرض ہے، ایسے ہی پردہ کرنا بھی فرض ہے۔ کل قیامت میں میدان حشر میں اس کا سوال ہوگا، اس کی پوچھ ہوگی۔ آج کتنے مسلمانوں کے ایمان والوں کے گھر ہیں جہاں پردہ نہیں ہے، پردے کو فرض نہیں سمجھ رہے، نماز کو فرض سمجھ رہے، روزے کو فرض سمجھ رہے، حج اور زکوٰۃ کو فرض سمجھ رہے۔ کل پرسوں ہی میں نے پڑھا کسی عورت کا انتقال ہو گیا تو کہتے ہیں بھائی سب نیچے نگاہ کر لو، کوئی میت کو نہ دیکھے کیونکہ اس سے پردہ ہے۔ پردے والے جو ہیں وہ سب دور ہو جائیں۔ یاد رکھو جس طرح مرنے کے بعد پردہ ہے کہ غیر محرم میت کو کوئی نہیں دیکھ سکتا، اسی طرح زندہ عورتوں کو بھی کوئی نہیں دیکھ سکتا۔ یہ پردہ فرض عین ہے۔ آج عورتیں پردہ نہیں کر رہی ہیں، آج مائیں بہنیں پردہ نہیں کر رہی ہیں۔ پردے کو جتنا مال آ رہا، دولت آ رہی، پڑھائیے لکھائیے، اسکولوں کالجوں یونیورسٹیوں کی، یہود و نصارہ کی تعلیم اور فتنے جتنے بڑھتے جا رہے ہیں، اتنے ہی مال و دولت اور اسباب اور چیزوں کے نشے میں آ کر انسان یہودیوں کے، عیسائیوں کے، غیر مسلموں کے طرز پر چل رہا ہے۔ غریب ہیں، فقیر ہیں، مال و دولت روپے پیسے نہیں ہیں تو اللہ کا فضل و کرم ہے وہ دیندار ہو رہے، سنت کے پابند ہو رہے، شریعت کے پابند ہو رہے۔ لیکن جتنا مال آ رہا، دولت آ رہی اور دنیا بھر کی تعلیمیں اور پڑھائیاں ہو رہی، اتنے ہی بے پردگی ہو رہی ہے، اتنے ہی گناہوں اور نافرمانیوں کا آج دنیا کے اندر ماحول قائم ہوتا جا رہا ہے۔ اس لیے فرمایا جنازے میں اللہم اغفر لحینا، اے اللہ جو ہمارے مرد عورت زندہ ہیں ان کی مغفرت فرما، ان کو توبہ کی توفیق عطا فرما، ان کو معافی مانگنے کی توفیق عطا فرما کہ وہ توبہ کر لیں کہ یہ تو انتقال ہو گیا ہمارے بھائی کا، انتقال ہو گیا ہمارے شوہر کا، انتقال ہو گیا ہمارے بھتیجے کا، بھانجے کا، انتقال ہو گیا ہمارے پڑوس میں رہنے والے کا، کسی کا کوئی عزیز ہے، کسی کا کوئی عزیز ہے، یہ تو چلے گئے، اے اللہ ہمیں بھی تیرے پاس آنا ہے، تیری بارگاہ ہمیں پیش ہونا ہے۔ اے اللہ تو ہمیں مرنے سے پہلے توبہ کی توفیق عطا فرما، ہم 5 نمازیں پڑھیں، ہم سارے روزے رکھیں۔ مغفرت کا مطلب یہی ہے کہ اللہ تمہارے گناہوں کو معاف کر دے، تو تم اب توبہ کر لی، تم نے پکی استغفار کر لیا، معافی مانگ لی، اب کبھی نماز مت چھوڑو، اب کبھی روزہ مت چھوڑو، اب کبھی حج مت چھوڑو، زکوٰۃ مت چھوڑو، اب کبھی تلاوت و ذکر مت چھوڑو، اب کبھی توبہ و استغفار نہ چھوڑو۔ مغفرت کا مطلب یہ ہے کہ اب تم پکے دیندار بن جاؤ۔ یہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ اللہ کرے یہ بات ہمارے سمجھ میں آ جائے۔ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جو سید الانبیاء ہیں، سید الرسل ہیں، بلغ العلا بکمالہ، کشف الدجی بجمالہ، حسنت جمیع خصالہ، صلوا علیہ وآلہ۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم بلندیوں پر پہنچ گئے اپنے کمال سے اور اندھیروں کو دور کر دیا اپنے جمال سے۔ ان کی ساری عادتیں، طور طریقے عمدہ ہیں، اعلیٰ ہیں۔ صلوا علیہ وآلہ، سارے مسلمان مردوں ان پر، ان کی آل اولاد پر درود و سلام بھیجو۔ سارے نبیوں کے امام ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اگر اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نہ ہوتے تو آسمان نہ بنتا، زمین نہ بنتی، چاند سورج ستارے نہ بنتے۔ پوری کائنات کو جو وجود ملا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے ملا۔ اللہ نے قرآن میں کہہ دیا انا فتحنا لک فتحا مبینا لیغفر لک اللہ ما تقدم من ذنبک وما تأخر۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کو کھلی فتح عطا فرما دی، لیغفر لک اللہ ما تقدم من ذنبک وما تأخر۔ اللہ نے آپ کی اگلی پچھلی ساری خطائیں معاف کر دی ہیں۔ اول تو اللہ کے نبی نے کوئی گناہ کیا نہیں، کوئی نافرمانی کی ہی نہیں، کوئی اللہ کا حکم آپ نے چھوڑا ہی نہیں، ہر دین کا ہر تقاضا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پورا کیا۔ اللہ فرماتے ہیں اگر کوئی غلطی ہو بھی جائے بفرض محال تو ہم نے ہونے سے پہلے ہی آپ کو معاف کر دیا ہے۔ اس کے باوجود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتنا لمبا قیام کرتے تھے، اتنا لمبا رکوع کرتے تھے، اتنا لمبا سجدہ کرتے تھے کہ پاؤں تورمت قدمہ ٹوٹ جاتے تھے، تفترت قدمہ پاؤں پھٹ جاتے تھے۔ اتنی لمبی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھتے تھے، رکوع کرتے تھے، قومہ کرتے تھے، جلسہ کرتے تھے، یہاں تک کہ دیکھنے والے روتے تھے، آنسو بہاتے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتے تھے اے اللہ کے نبی آپ کو تو اللہ کہہ رہے ہیں لیغفر لک اللہ ما تقدم من ذنبک وما تأخر، اللہ نے آپ کی اگلی پچھلی ساری خطائیں معاف کر دی ہیں، پھر بھی آپ اتنی لمبی نماز کیوں پڑھ رہے ہیں؟ آج تو ہم کہتے ہیں ہم تو سید ہیں، ہم تو شیخ ہیں، ہم تو پٹھان ہیں اور ہم تو نہ جانے کیا کیا ہیں۔ اسی لیے کہا گیا کہ یوں تو تم سید بھی ہو، یوں تو تم مرزا بھی ہو، افغان ہو تم، ذرا یہ تو بتاؤ کیا مسلمان بھی ہو تم؟
सैयद होने से काम नहीं चलेगा, शेख होने से काम नहीं चलेगा, पठान होने से काम नहीं चलेगा, मुसलमान बनने से काम चलेगा। मुसलमान का नाम रखना काफी नहीं है कि नाम रख लिया सलमा और नाम रख लिया खदीजा और नाम रख लिया आयशा और नाम रख लिया अब्दुल रहमान और अब्दुल सलाम और फजर में गायब हैं, दोहर में गायब हैं, मगरिब इशा में गायब हैं। इससे हमें तौबा करनी चाहिए, इस्तग़फ़ार करना चाहिए। हम बार बार यहाँ आते रहे, अल्हम्दुलिल्लाह। हमें कहा गया, खालाओं ने हमें कहा गया, औरतों ने, कि भाई यहाँ के मर्दों को समझाओ। औरतें तो हैं किसी न किसी दर्जे में, नमाज पढ़ रही, कुरान पढ़ रही, तिलावत कर रही, जिक्र कर रही, लेकिन मर्द मस्जिद में नहीं जा रहे, चेहरों पे गाड़ी नहीं रख रहे, सुन्नत के मुताबिक सरों पे टोपी नहीं रख रहे, पगड़ी नहीं बांध रहे, सुन्नत के मुताबिक मर्दों के अंदर दीन नहीं। लेकिन यहाँ अल्हम्दुलिल्लाह भाई साहब को हमने बार बार देखा मस्जिद में, उनके वालिद साहब भी, खालू जान भी अजान दे रहे, तकबीर पढ़ रहे, पाबंदी एहतिमाम के साथ मस्जिद में जा रहे, और अल्हम्दुलिल्लाह तीनों भाई मस्जिद में पाबंदी एहतिमाम के साथ जा रहे, नमाजें पढ़ रहे। तो इसी तरह हमें सारे मर्दों की फिक्र करनी चाहिए कि वो नमाज पढ़ें। सिर्फ सैयद होना और सिर्फ पठान होना और सिर्फ अफगान होना ये काम नहीं आएगा, मुसलमान होना काम आएगा। और मुसलमान नाम से नहीं होता, मुसलमान नमाज से होता है, मुसलमान रोजे से होता है, मुसलमान हज ज़कात तिलावत इबादत से होता है। अल्लाह के नबी, अल्लाह फरमा रहे कुरान में, लियग़फ़िर लकल्लाह मा तक़द्दम मिन ज़ंबिका व मा तअख़्ख़र, अल्लाह ने आपकी अगली पिछली सारी खताएं माफ कर दी हैं। आप इतनी लंबी नमाज क्यों पढ़ते हैं, इतना लंबा रुकू क्यों करते हैं? हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते थे, अफला अकून अब्दन शकूरा, क्या मैं अल्लाह का शुक्रगुजार बंदा न बनूं? क्या मैं अल्लाह का शुक्रगुजार बंदा न बनूं? शुक्रगुजार बंदा बनने का मतलब यही है कि तुम नमाजें लंबी लंबी पढ़ो, रुकू लंबे लंबे करो, सजदे लंबे लंबे करो, बड़ी बड़ी सूरतें पढ़ो। आज अल्लाह मुआफ फरमाए, इन्ना आतीना पढ़ते हैं, कुल वल्लाह पढ़ते हैं, बात तो वो भी नहीं पढ़ते। हम जमातों में जाते हैं, गश्त करते हैं, मुलाकातें करते हैं, लोगों को मस्जिद में लाते हैं, उनसे कुरान सुनते हैं, वो बताते हैं कि जी हम तो 10 साल से नमाज पढ़ रहे हैं, 20 साल से नमाज पढ़ रहे हैं, लेकिन हम तो खड़े होकर भी सुभान अल्लाह पढ़ते हैं, और रुकू में भी सुभान अल्लाह पढ़ते हैं, और सजदे में भी सुभान अल्लाह पढ़ते हैं, और तहियात में भी सुभान अल्लाह पढ़ते हैं। हमने तो सूरह फातिहा सीखी ही नहीं, हमने तो सूरह इखलास सीखी ही नहीं, हमने तो सूरह कौसर सीखी ही नहीं, हमने तो सूरह फलक सूरह नास सीखी ही नहीं, हमने तो कुरान पढ़ा ही नहीं। हमें तो हमारे घर वालों ने बचपन में ही खेत में भेज दिया था, दुकान में भेज दिया था, कारखाने में भेज दिया था, हम तो बचपन से ही कमाने में लग गए, दीन हमने सीखा नहीं। कितने मर्दों को हमने देखा 50 साल उम्र है, 40 साल उम्र है, 55 साल उम्र है, लेकिन कुरान पढ़े हुए नहीं हैं। और जो पढ़े हुए हैं बस वो इन्ना आतीना कुल वल्लाह पढ़ रहे हैं, कोई सूरह बकरा नहीं पढ़ रहा है, कोई सूरह आल इमरान नहीं पढ़ रहा है, कोई सूरह यासीन नहीं पढ़ रहा है, कोई सूरह मुल्क नहीं पढ़ रहा है, कोई सूरह वाक़िया नहीं पढ़ रहा है। रसूलुल्लाह लंबी लंबी सूरतें पढ़ते थे, कहीं कहीं पारे आका सल्लम नमाजों में पढ़ लेते थे। तो रसूलुल्लाह ने फरमा दिया कि मग़फ़िरत हो गई, तो इसका मतलब यह है कि अब तुम इबादत ज़्यादा करो। हम तो सोचते हैं मग़फ़िरत हो गई, बख्शिश हो गई, अब तो नमाज भी माफ़ हो गई, अब तो रोजे भी माफ़ हो गए, हम तो सैयद हैं, हम तो रसूलुल्लाह के ख़ानदान में, उनकी औलाद में हैं, हमारी बख्शिश हो जाएगी। नहीं, अल्लाह तबारक व तआला ने बतला दिया। देखो अबू लहब को, देखो अबू जहल को, देखो कुरैश को, उन्होंने रसूलुल्लाह की बात नहीं मानी। हमने कह दिया कुरान में, फैसला नारन ज़ात लहब, कि वो जहन्नम में दहकती आग के अंदर दाखिल होंगे। अल्लाह के अजाब और अल्लाह के पकड़ गुस्से से उनको कोई नहीं बचा सकता। इसलिए वहाँ नमाज की पूछ होगी, इबादत की पूछ होगी, दावत की पूछ होगी, और जो से सवाल होगा कि हमने कुरान में कहा था, या अय्युहन नबी कुल लिअज़वाजिका व बनातिका व निसाइल मुमिनीन युदनीना अलैहिन्ना मिन जलाबिबिहिन, ए नबी कह दो अपनी बीवियों को, कह दो अपनी बेटियों को, कह दो ईमान वालों की औरतों को कि वो पर्दा करें। युदनीना अलैहिन्ना मिन जलाबिबिहिन, अगर औरतों ने पर्दा नहीं किया तो फिर अल्लाह के अजाब से, पकड़ से, गुस्से से इनको कोई नहीं बचा सकता। आज घरों के अंदर जो परेशानियां हो रही हैं, कारखानों में जो परेशानियां हो रही हैं, मुसलमानों पर हर तरफ से जुल्म सितम के पहाड़ तोड़े जा रहे हैं। कोई कह रहा है कि इनकी मस्जिदों पर कब्जा कर लो, कोई कह रहा है इनके मदरसों पर कब्जा कर लो, कोई कह रहा है इनके कब्रिस्तानों पर कब्जा कर लो, कोई कह रहा है इनके औकाफ को खत्म कर दो। ये सारी जुल्म ज्यादतियां जो हो रही हैं वो मुसलमानों के नमाज छोड़ने की वजह से हैं, रोजा छोड़ने की वजह से हैं, पर्दा छोड़ने की वजह से हैं। इसलिए कानून आ रहे हैं कि स्कूल में, कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में कोई लड़की, कोई बच्ची पर्दे के साथ नहीं जाएगी, पर्दा बाहर रखकर आना पड़ेगा। ये सब इसलिए हुआ कि जब हमारी माओं ने, बहनों ने, औरतों ने पहले पर्दा छोड़ा, फिर खुदा की तरफ से ये अजाब हमारे ऊपर मुसल्लत हो गया। अल्लाह ताला हम सब की हिफाजत फरमाए। तो जनाजे की दुआ में कहा गया, अल्लाहुम्मा ग़फ़िर लिहय्यिना
اے اللہ ہمارے زندوں کی مغفرت فرما، یعنی ہمارے زندوں کو دیندار بنا، ہمارے زندوں کو دین کا مددگار بنا، ہماری جتنی مائیں بہنیں عورتیں ہیں، ہمارے جتنے بھائی بہن رشتے دار ہیں، اے اللہ وہ سب تیرے پکے سچے بندے بن جائیں، سارے گناہوں کو چھوڑ دیں اور ساری نیکیاں اپنی زندگی میں داخل کریں۔ یہ ہے مغفرت کا مطلب، یہ ہے بخشش کا مطلب۔ اللہم اغفر لحینا، اے اللہ ہمارے زندوں کو معاف فرما، ومیتنا، اب آیا مردے کا نمبر، اے اللہ ہمارے میت کی بھی مغفرت فرما، ہماری میت کو بھی بخش دیجیے۔ اللہم اغفر لحینا ومیتنا، اور پھر آئی دعا وشاہدنا، اے اللہ جو ہمارے یہاں حاضر ہو گئے رشتے دار، عزیز و قریب، محل پڑوس والے، کہ بھائی کا انتقال ہو گیا، بھتیجے کا انتقال ہو گیا، کسی کا عزیز قریب کسی میں سے چلا گیا، سارے جو آ گئے رشتے دار دور دراز سے، شاہدینا اور وغائبینا، اور جو آئے نہیں حاضر نہیں ہو سکے، بہت دور ہیں، گھر سے 2 ہی آدمی آ سکتے ہیں، 5 آدمی آ سکتے ہیں، گھر میں بھی رہنا ضروری ہے، تو بعض آ گئے، اے اللہ ان کی بھی بخشش فرما دے، وغائبینا، اور جو یہاں نہیں ہے اے اللہ ان کی بھی بخشش فرما دے، وشاہدینا وغائبینا وصغیرنا وکبیرنا، اے اللہ ہمارے چھوٹوں کی بھی مغفرت فرما دے، وکبیرنا، اور ہمارے بڑوں کی بھی مغفرت فرما دے، اور وذکرنا، ہمارے مردوں کی بھی مغفرت فرما دے، وانثانا، اور ہمارے عورتوں کی بھی بخشش فرما دے، مغفرت فرما دے۔ تو دیکھو مردے کے لیے ایک دعا ہے اور زندوں کے لیے کتنی دعا ہے۔ اللہم اغفر لحینا، زندے ہیں، وشاہدنا وغائبنا، زندے ہیں، صغیرنا وکبیرنا، زندے ہیں، وذکرنا وانثانا، مرد عورت زندے ہیں، اور پھر آگے جو دعا ہے وہ بھی زندوں ہی کے لیے ہے۔ اللہم من احییتہ منا فاحیہ علی الاسلام، اے اللہ تو ہم میں سے جس مرد کو، جس عورت کو، جس گاؤں شہر والے کو زندہ رکھے، فاحینا علی الاسلام، اس کو اسلام پر زندہ رکھ، اس کو اسلام پر زندہ رکھ کہ مرد عورتیں نماز پڑھتے رہیں، مرد عورتیں روزہ رکھتے رہیں، مرد عورتیں حج زکات ادا کرتے رہیں، بچے بچیاں سنت کے شریعت کے پابند ہوں، کوئی گناہ نہ کریں، کوئی نافرمانی نہ کریں، بچے مدرسوں میں جائیں، حافظ بنے، قاری بنے، عالم بنے، اور مسجدوں میں جا کر نمازیں پڑھیں، تبلیغ میں جائیں اور گشت کریں، ملاقاتیں کریں، خانقاہوں میں بزرگان دین اولیاء اللہ کی خدمت میں جائیں، دین کے سارے کام ہمارے مرد بھی کریں، ہماری عورتیں بھی کریں، اس لیے مردوں کو بھی دیندار بننا چاہیے، عورتوں کو بھی دیندار بننا چاہیے، سنت کا شریعت کا پابند ہونا چاہیے۔ اور پھر آگے دعا بتائی، اللہم من احییتہ منا فاحیہ علی الاسلام، اے اللہ تو ہم میں سے جس مرد و عورت کو بھی زندہ رکھ کے اسلام پر زندہ رکھ، اسلام پر زندہ رکھ، یہ نہیں کہ تو ہمیں کارخانے میں زندہ رکھ، فیکٹری میں زندہ رکھ، دکان میں زندہ رکھ، اور کھیت و کھلیان میں زندہ رکھ، اور اسکولوں میں، کالجوں میں، یونیورسٹیوں میں زندہ رکھ، نہیں، ہمیں مسجدوں میں زندہ رکھ، ہمیں مدرسوں میں زندہ رکھ، ہمیں نماز روزے میں زندہ رکھ، ہمیں حج زکات میں زندہ رکھ۔ اگر نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، زکات ہے، کوئی روپیہ پیسہ تمہارے پاس نہیں ہے تو تم کامیاب ہو، کامران ہو، اور اگر تمہارے پاس بڑی بڑی ڈگریاں ہیں، بڑے بڑے عہدے ہیں، اور بڑے بڑے کارخانے، فیکٹریاں ہیں، زمین و جائیداد کے نقشے ہیں، اور تم بے نمازی ہو، تم بے پردہ ہو، تم قرآن سے حدیث سے دور ہو، تم اللہ کے عذاب میں ہو، تم اللہ کے غصے میں ہو، تم اللہ کے عذاب کا کبھی بھی شکار ہو سکتے ہو، اس لیے تمہیں ڈرنا چاہیے۔ تو زندگی وہ نہیں ہے جو ہم جی رہے ہیں نافرمانی والی، زندگی وہ نہیں ہے جو ہم جی رہے ہیں منمانی والی، منچائی والی، جب چاہے نماز پڑھ لیا، جب چاہے قرآن پڑھ لیا، جب چاہے پردہ کر لیا، اور جب چاہے دعوت دی، تبلیغ کی، جب چاہے عمل کیا، جب چاہے چھوڑ دیا، نہیں، 100% سر سے لے کر پیر تک ہر مسلمان مرد و عورت کو مسلمان بننا ضروری ہے کہ عورتیں 100% پردے میں رہیں۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ جو لفظ جگر ہیں، نور نظر ہیں، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی ہیں، سیدۃ النساء فاطمہ الزہرا، تمام دنیا کی عورتوں کی سردار، جنت میں حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ ہوں گی۔ ان سے پوچھا گیا کہ عورت کے لیے بہتر چیز کیا ہے؟ آج تو عورت سمجھتی ہے کہ اس کے لیے سونا بہتر ہے، چاندی بہتر ہے، اور مال و دولت، روپیہ پیسہ بہتر ہے۔ حضرت فاطمہ سے پوچھو، عورتوں کے لیے، لڑکیوں کے لیے، بچیوں کے لیے، بیٹیوں کے لیے سب سے بہتر، اعلیٰ، افضل، عمدہ چیز کیا ہے؟ حضرت فاطمہ سے پوچھا عورت کے لیے سب سے بہتر چیز کیا ہے؟ حضرت فاطمہ نے کہا لا یرین الرجال، عورتوں کے لیے، لڑکیوں کے لیے، بچیوں کے لیے سب سے زیادہ ضروری اور بہتر چیز یہ ہے کہ وہ نامحرم مردوں کو مت دیکھے، وہ خالہ کے لڑکے کو مت دیکھے، وہ ماموں کے لڑکے کو مت دیکھے، وہ تایا چچا کے لڑکے کو نہ دیکھے۔ سوچو تو صحیح، جب تایا کے لڑکے سے پردہ ہے، چچا کے لڑکے سے پردہ ہے، خالہ کے لڑکے سے پردہ ہے، ماموں کے لڑکے سے پردہ ہے، تو محلے والوں سے، گاؤں والوں سے، غیر مسلموں سے کتنا پردہ کرنا ضروری ہوگا؟ جب
خالہ کے لڑکے سے پردہ ہے، ماموں کے لڑکے سے پردہ ہے، تایا چچا کے لڑکے سے پردہ ہے۔ آج تو عورتیں ہمارے پاس آتی ہیں، محلے کی عورتیں آتی ہیں، مرد آتے ہیں اور آ کے کہتے ہیں کہ جی آج رمضان میں آئے ایک آدمی کہ جی فلاں عورت اعتکاف میں بیٹھ رہی، تو پردہ کس کس سے کرنا ہے؟ اور ایک آدمی آیا کہ جی فلاں آدمی کا انتقال ہو گیا، اس کی عورت بیوہ ہو گئی، عدت میں ہے، وہ کس کس سے پردہ کرے؟ میں نے کہا ارے اب وہ 70 سال کی ہو گئی، 60 سال کی ہو گئی، اب تو پوچھ رہا پردہ کس کس سے ہے؟ اب تو پوچھ رہا وہ اعتکاف میں بیٹھے پردہ کس سے ہے؟ ارے بھائی اعتکاف کا پردہ الگ نہیں ہے، اعتکاف کا پردہ الگ نہیں ہے اور عدت کا پردہ الگ نہیں ہے۔ پردہ جب مت پوچھو جب شوہر کا انتقال ہو جائے، پردہ جب پوچھو جب تمہاری بیٹی 6 سال کی ہو جائے، 7 سال کی ہو جائے، ارے ہماری لڑکی ہے، بچی ہے، مولوی صاحب، مفتی صاحب، امام صاحب، ہمیں بتاؤ ہماری لڑکی کو، ہماری بیٹی کو، ہماری بچی کو کس کس سے پردہ کرنا ہے؟ 6 سال کی بچی کے بارے میں پوچھو، تم 60 سال کی عورت کے بارے میں پوچھ رہے، 70 سال کی عورت کے بارے میں پوچھ رہے کہ یہ عدت میں کس کس سے پردہ ہے؟ ارے عدت کا اعتکاف کا پردہ الگ الگ نہیں ہے۔ جو پردہ عدت سے پہلے ہے وہی عدت میں ہے، جو پردہ اعتکاف سے پہلے ہے وہی اعتکاف کے اندر